السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایچ ایجوکیشنل اکیڈمی۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 11 کلاس کی بک ایجوکیشن کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج اس کا فرسٹ لیکچر ہے۔ میرے چینل پہ فرسٹ چیپٹر کے تمام لیکچرز اپلوڈ ہیں۔ اگر آپ کا فرسٹ چیپٹر کلیئر نہیں ہے یا آپ کو فرسٹ چیپٹر میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ میرے چینل سے لیکچرز لے سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے جو ایشوز جو ڈاؤٹس ہوں گے وہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارا چیپٹر نمبر سیکنڈ کا فرسٹ لیکچر ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آج کے اس لیکچر میں آپ کے جو مین لانگ کوسچن ہے نا، وہ فرسٹ دو مین لانگ کوسچن جو ہیں وہ اس میں آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے یہ کور ہوتے ہیں۔ پہلا جو کوسچن ہے وہ ہے نظام تعلیم کی تعریف کریں، اس کے بڑے بڑے عناصر کے نام لکھیں اور ان میں سے اہم ترین عنصر کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کی مقام اور حیثیت کا تعین کریں۔ اور یہ جو دو مین لانگ کوسچن ہیں ان کو ایک ہی ٹاپک کور کرتا ہے، جو ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ بس آپ نے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، اور جب آپ اس کو دھیان سے سن لیں گے تو آپ کو آئی ہوپ سو کہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنی ورڈنگ میں بھی ان کوسچنس کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ اگر ان کوسچن سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی کوسچن آ جاتا ہے، اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو آپ ایزیلی ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمز آف ایجوکیشن۔ اس ٹاپک میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایمز آف ایجوکیشن کیا ہے، نظام تعلیم کے لیے یہ کیوں ضروری ہے، اور ان کا نظام تعلیم میں کیا مقصد ہے، تعلیم کے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور نظام تعلیم میں ایمز آف ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے۔ تعلیم کے عمل میں وہ تمام معلومات تجربات شامل ہیں جو بنی نوع انسان نے آغاز انسانیت سے لے کے آج تک تاریخ کے مختلف ادوار میں حاصل کیے ہیں۔ یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، بنی نوع انسان کا آغاز ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک تاریخ کے جتنے بھی ادوار آئے ہیں، ان میں جو بھی تجربات واقعات ہوئے ہیں، ان سے ہمیں جو بھی معلومات ملتی ہیں، ان کو تعلیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہی تجربات، مشاہدات نسل در نسل ہم تک پہنچتے ہیں اور ذخیرہ علم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ذخیرہ علم تعلیم کے ذریعے نئی نسلوں تک پہنچتا ہے، عمل تعلیم کی منظم صورت نظام تعلیم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ان تجربات، معلومات، مشاہدات، واقعات، تہذیب، ثقافت کو ذخیرہ علم کی صورت میں نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے، ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان سارے تجربات، معلومات، مشاہدات، واقعات، تہذیب، ثقافت، یعنی آغاز انسانیت سے لے کے آج تک جو بھی ہوا ہے وہ ورثہ کہلاتا ہے، اس کو ہم ورثہ بولتے ہیں، اور اس ورثہ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا عملی کام تعلیم سر انجام دیتی ہے، اور اس طرح آنے والی نسلیں اپنے پرانے ورثہ کو اچھے سے جان سکتی ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہیں، اور اس طرح ایک معاشرہ ترقی کر پاتا ہے، کیونکہ ایک ورثہ ہی ایک معاشرے کی شناخت ہوتا ہے۔ آگے اب انہوں نے نظام تعلیم کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ نظام تعلیم کیا ہوتا ہے۔ تو نظام تعلیم کی ڈیفینیشن سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ نظام کیا ہوتا ہے، سسٹم ہم کسے کہتے ہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سسٹم کسے کہتے ہیں، نظام کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک نظام، ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سسٹم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جوڑنا۔ سسٹم سے مراد مختلف ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کا ایک ایسا گروپ ہے
جو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. یعنی کہ جو سسٹم ہے وہ کلیکشن ہے مختلف ایلیمنٹس کی، کمپوننٹس کی، جو کسی مقصد کو، آپ کے کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے، کسی سسٹم کو چلانے کے لیے آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے، کسی بھی آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، آپ کی سسٹم سے ریلیٹڈ، آپ کے کام سے ریلیٹڈ، آپ کے مقصد سے ریلیٹڈ جو یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کمپوننٹس ہوتے ہیں، جب یہ مل کر ایک تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے یہ کام کرتے ہیں، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب مل کر سارے جدوجہد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. اور اس دنیا میں ہر چیز ایک سسٹم کے تحت ہی چل رہی ہے، ہر کام ایک سسٹم کے تحت ہی ہوتا ہے. تو اب ہم نظام تعلیم کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو نظام، جو سمپل نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو تھوڑا بہت ڈیفائن کیا تاکہ آپ کو نظام کے بارے میں سمجھ آ جائے. دین آپ نظام تعلیم کو ایزیلی پھر سمجھ پائیں گے جب آپ کو نظام کی سمجھ ہوگی. تو نظام تعلیم سے مراد تعلیم سے متعلقہ عناصر کا ایسا مجموعہ ہے. تعلیم سے متعلقہ یعنی کہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے، تعلیم سے ریلیٹڈ عناصر، ایلیمنٹس کا ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پر، باہمی یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ طور پر مربوط کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے ہونا، منسلک ہونا، ایک گروپ کی شکل میں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ان تمام عناصر کا کنیکشن ہوتا ہے. اور منظم انداز میں یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل میں کام کرتا ہے. یعنی تعلیم سے تعلق رکھنے والے عناصر اور اجزاء کا ایسا مجموعہ ہے، ایسا کلیکشن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قواعد و ضوابط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہم آہنگ ہو کر کام کرتے ہیں. نظام تعلیم کی اس تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اصل حیثیت مقاصد تعلیم کی ہے. یعنی کہ سارا کا سارا دار و مدار ہوتا ہی مقاصد تعلیم پر ہے، تعلیم کے مقاصد پر ہوتا ہے، اور تعلیم کے مقاصد کے لیے ہی نظام تعلیم بنایا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے نظام تعلیم میں تمام تر عناصر انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی ملک جب اپنے ملک میں تعلیم کا سسٹم شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہے، دین ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک نظام بناتا ہے. اور اس ان مقاصد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس نظام میں جو عناصر، جو اجزاء کام کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہی مقاصد کا حصول ہے. نہیں کہ نظام تعلیم سارا کے سارا مقاصد تعلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مقاصد تعلیم نظام تعلیم کو مربوط بنانے میں مدد دیتا ہے. یعنی کہ مقاصد تعلیم جو ہوتے ہیں وہ نظام تعلیم کو مربوط بناتے ہیں. یعنی کہ نظام تعلیم میں جو عناصر اور جو اجزاء کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنے میں مقاصد تعلیم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے جڑ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس طرح نظام تعلیم ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ تمام نظام تعلیم میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہم نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کے مقام کی بات کریں تو نظام تعلیم میں اصل جگہ مقاصد تعلیم کی ہی ہے. کیونکہ نظام تعلیم میں جو بھی پروسیس ہوتا ہے، عناصر، اجزاء، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں، سب مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہی کیا جاتا ہے.
کیونکہ مقاصد کسی بھی سسٹم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور سارا کا سارا دار و مدار مقاصد تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب کوئی معاشرہ تعلیم کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے، اور پھر ان مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک نظام تشکیل کیا جاتا ہے جسے ہم نظام تعلیم بولتے ہیں۔ پھر نظام تعلیم میں تعلیم سے ریلیٹڈ عناصر اور اجزاء مل کر کام کرتے ہیں تاکہ مقاصد تعلیم کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ مقاصد منزل ہوتے ہیں اور نظام ایک رستہ ہوتا ہے، اور تعلیم اسی رستے پر چل کر اپنے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے کسی بھی معاشرے کی تعلیم کے لیے نظام تعلیم اور مقاصد تعلیم لازم اور ملزم ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ نیکسٹ ہے ایمز آف ایجوکیشن، یعنی کہ مقاصد تعلیم۔ اگر سمپلی ہم ایمز کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے مقصد، ٹارگٹ یا منزل۔ یعنی اگر ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو ہمارے ہر کام کا، ہر ایکٹیویٹی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس کام کو لے کے ہمارا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری منزل ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی جب شروع کی جاتی ہے، کوئی بھی نظام جب بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے مقاصد بنایا جاتا ہے، اور پھر انہی مقاصد کو مد نظر رکھ کر جدوجہد کی جاتی ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے۔ سمپل ورڈنگ میں ہم اسے ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایمز ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے اپنے کسی کام کو، کسی گول کو اچیو کرنے کی۔ ایم ہمیں ایک ڈائریکشن دکھاتا ہے جس کی مدد سے ہم اس پروسیس کو، اس گول کو حاصل کر سکیں۔ ایم ایک منزل ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اور اس طرح اگر ہم ایمز آف ایجوکیشن کی بات کریں تو ایم ایجوکیشن پروسیس کو ایک ڈائریکشن فراہم کرتا ہے جس کی مدد سے ہم ایجوکیشن کے گولز کو حاصل کر سکیں۔ اب ہم ایمز آف ایجوکیشن کو بک سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بک میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا، اور اس ٹاپک کی کچھ ہیڈنگز بنائی ہیں میں نے، تاکہ کیونکہ یہ ایک ایسے ٹائپ ٹاپک تھا بالکل سمپل، تو اگر آپ اس کی ہیڈنگ بنا کے اسے ڈیفائن کریں گے تو آپ کو ایک تو سمجھنے بھی ایزی ہو جائے گا، اور جب آپ ہیڈنگ بنائیں گے تو آپ کا کوشچن بھی اچھے سے اٹیمپٹ ہو سکے گا۔ تو اس لیے تھوڑی بہت میں نے کوشش کی ہے اس کی کچھ ہیڈنگز بنانے کی۔ تو اگر آپ ان ہیڈنگز کو فالو کر کے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آئے گی اور آپ کا ایک اچھا کوشچن بھی اٹیمپٹ ہو پائے گا۔ نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر مقاصد تعلیم ہے، بالکل، کیونکہ مقاصد تعلیم پر ہی سارا کا سارا تعلیم کا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہی کوئی ملک، کوئی معاشرہ نظام تعلیم بناتا ہے۔ سارا کا سارا سسٹم اسی پر انحصار کرتا ہے، اسی کے لیے ہی ساری جدوجہد کی جاتی ہے، کیونکہ مقاصد تعلیم تعلیم کی منزل ہوتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم جو ہے وہ نظام تعلیم بناتی ہے۔ جو بھی جدوجہد کرتی ہے وہ ساری مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ اس لیے سب سے مین عنصر جو ہے وہ مقاصد تعلیم ہے نظام تعلیم کا۔ باقی تمام عناصر انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ تعلیم کے تمام عناصر انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل۔ تعلیم کے جو نظام تعلیم کے دوسرے عناصر ہوتے ہیں عمل تعلیم کے، جس میں جیسے کہ آپ نے فرسٹ چیپٹر کا آپ کا ایک سیکنڈ ٹاپک ہے تعلیم کے عناصر، تو اس میں آپ نے جیسے کہ پڑھا کہ اس میں ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ، نصاب، معاشرہ، تدریس، تعلم، یہ عمل تعلیم کے بیسک جو ہیں وہ عناصر ہیں، ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ایلیمنٹس اور اجزاء جو ہیں، یہ سارے انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔
نظام تعلیم میں یہ جو بھی عناصر اور اجزاء مل کر کام کرتے ہیں، ان کا مین مقصد مقاصد تعلیم کا حصول ہوتا ہے، ان کا مین مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہی مقاصد باقی تمام عناصر کو آپس میں مربوط اور ہم آہنگ کرتے ہیں۔ بالکل یہ مقاصد جو ہوتے ہیں، جو باقی تمام عناصر ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں جو نظام تعلیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ جوڑ کے رکھنے میں اور ایک ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لے کے چلنے میں یہ مقاصد جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان سب عناصر اور اجزاء کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ، ایک ترتیب، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تاکہ جلد از جلد وہ مقاصد کا حصول جو ہے وہ کر پائیں۔ یہ پورے نظام تعلیم کی سمت کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہیں پرکھنے کے لیے امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بالکل یہ جو بھی نظام تعلیم میں عناصر ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، یہ مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ مقاصد جو ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز لے کے چلنے میں، ان کی سمت کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سمت، ان کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے مقاصد ہی ہوتے ہیں اور وہ اسی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو مقاصد تعلیم ہوتے ہیں وہ نظام تعلیم کی ڈائریکشن کو درست رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کو پرکھنے کے لیے امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بالکل ہمارے تعلیمی اداروں میں پراپر امتحان لیے جاتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ نظام تعلیم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی عناصر اجزاء جو کام کر رہے ہیں، آیا کہاں تک کمپلیٹ ہوا، کہاں تک مقاصد حاصل ہوئے ہیں، کون سی نیو امپلیمنٹیشنز کرنی چاہیے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے امتحان لیے جاتے ہیں تاکہ اس چیز کو پرکھا جا سکے کہ کہاں تک کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو پایا۔ مقاصد تعلیم کسی بھی معاشرہ کے نظریہ حیات اور فلسفانہ تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے مقاصد تعلیم کا تعین اپنے ملک کے تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی پس منظر میں کرتی ہے، جو افراد معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ مقاصد تعلیم کسی ملک کے، کسی معاشرہ کے نظریہ حیات، جس نظریے کی بنا پر وہ ملک یا معاشرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے فلسفانہ تصورات کے مطابق جو ہے وہ اپنے ملک کے، اپنی ریاست کے، اپنے معاشرے کے وہ مقاصد تعلیم جو ہے وہ بناتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جب اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کی خواہش کرتا ہے تو پہلے وہ مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے، اور اس طرح ہر ملک، ہر معاشرہ اپنے مقاصد کا تعین اپنے ملک اور معاشرہ کے اصولوں، مذہب، ورثہ، ماحول اور تاریخی، معاشی، سیاسی، معاشرتی پس منظر کے تحت کرتی ہے، اور ان کے تحت بنائے گئے مقاصد تعلیم افراد معاشرہ کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مقاصد تعلیم کے مقاصد کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی جس پر مقاصد بیس کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں دائمی مقاصد، جن کا تعلق اس قوم کے، اس ملک، اس معاشرہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی ہسٹری پر ہوتا ہے، اس کی بیسکس پر ہوتا ہے۔ دائمی مقاصد میں ایسے مقاصد شامل ہوتے ہیں جس میں اس ملک کو، معاشرے کے بنیادی تصورات اور نظریہ حیات شامل ہوتا ہے، جس پر وہ ملک، وہ معاشرہ بیس کرتا ہے، اور یہ تبدیل نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو بہت کم۔ اور دوسرے ہوتے ہیں عارضی مقاصد، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وقت، ضرورت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ مقاصد تعلیم قومی ضروریات سے ہم آہنگ ہوں۔ نظام تعلیم نئی نسل کو اپنے آبائی ورثے اور علوم و فنون سے آگاہ کر کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق معاشرے کے لیے مطلوبہ افراد تیار کر سکیں، جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ماہرین اور کارکن کی حیثیت سے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں۔ انہی مقاصد تعلیم کے تعین میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو مقاصد تعلیم بنائے جائیں
وہ اس ملک، قوم اور معاشرے کی تمام ضروریات سے ہم آہنگ ہوں، اور مقاصد تعلیم ایسے ہوں جو نئی نسل کو اپنے آبائی ورثہ سے آگاہ کریں، اپنی ہسٹری کے بارے میں ان کو بتائیں، اور اس دنیا میں جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جو نئی ترقی ہو رہی ہے، اس دنیا کے جو نئے تقاضے ہیں، ان کو بھی مقاصد تعلیم میں وقت اور حالات کے ساتھ شامل کریں، تاکہ تعلیم سے فارغ ہونے والے افراد زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے فرائض اچھے سے سر انجام دے سکیں۔ ہمارا ملک پاکستان ایک عظیم تحریک کے نتیجے میں اسلامی نظریہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی مملکت کے طور پر وجود میں آیا۔ برصغیر پاک و ہند میں اس نظریاتی مملکت کا وجود اس خطہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یعنی کہ ہمارا ملک پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، کیونکہ یہ ایک نظریہ کی بیس پر وجود میں آیا تھا، اور وہ نظریہ اسلام ہے، اسلامی نظریہ ہے۔ اور اس اسلامی نظریے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اسلامی ملک، ایک ایسی اسلامی ریاست حاصل کرنا جس میں اسلامی اصولوں، اسلامی قوانین، اسلامی تصورات کے مطابق مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایک ایسی آزاد مملکت کا حاصل کرنا تھا جس میں مسلمان ہر لحاظ سے آزاد ہوں، کسی کے تابع نہ ہوں، اور اس ملک میں اس ریاست کا اپنا ایک اسلامی قانون ہو، وہ دنیا میں اپنا ایک نام بنا سکیں، اپنی پہچان بنا سکیں۔ اور اس نظریے کی تکمیل کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بدلے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے۔ اگر ہم آزاد ملک میں آج سانس لے رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد ہمارے ان بزرگوں کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد اسلامی مملکت کے طور پہ اس دنیا کے نقشے میں موجود ہیں۔ اس مملکت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی معاشرہ قائم ہو، جہاں معاشرتی انصاف، رواداری، اخوت اور مساوات کی بنیاد پر لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی کہ اس مملکت کا، اس ریاست کا بننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اسلامی فلاحی معاشرہ، ایک ایسی اسلامی ریاست، ایک ایسا اسلامی ملک قائم کرنا جس میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ نظریاتی مملکت پاکستان میں مقاصد تعلیم کے تعین کے لیے اسلامی نظریات کے بنیادی تصورات کا جاننا ضروری ہے، یعنی کہ پاکستان میں مقاصد تعلیم کے تعین میں اسلامی نظریات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ پر ہے، اور اس لیے جب پاکستان کے مقاصد تعلیم بنائے جائیں تو اسلام کے تصورات اور اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر پاکستان کے مقاصد تعلیم جو ہے وہ بنائے جائیں۔ اسلامی نظریہ حیات کی روح سے زمین پر خدا کے حکم اور قانون کا اس طرح نفاذ کرنا کہ اس میں بسنے والے باشندے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بسر کر سکیں۔ اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون اس طرح نافذ کرنا کہ اس میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اسلامی نظریہ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنے دائرہ کار میں وہ شامل کرتا ہے، اور اپنی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا اسی ٹاپک پہ اینڈ ہوتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ٹاپک اس چیپٹر کا کور کریں گے، اور اس ٹاپک کو میں نے سمپل ورڈنگ میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، تو میں آپ پوری کوشش کروں گی آپ کو اس چیز کو آپ کی کلیئر کرنے کی۔ اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے لیکچر اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔